بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تھا اس سے پہلے سے ہی سال کے 12 مہینے طے کیے تھے، اور علماء کرام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے سال کے 12 مہینوں کے وہی نام تھے جو آج ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام۔ یہی نام اسلام سے پہلے بھی ان 12 مہینوں کے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ پاک نے اسی دن بنا دیے تھے جس دن آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے، 3 مہینے تو لگاتار ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل اشہر حرم میں آتے ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ اس کی تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی عظمت عطا کی، اور یہ عظمت اسلام کے آنے سے پہلے سے ہے۔ اسی مہینے میں 10 تاریخ کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جس کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی تھی۔ آپ جنت میں تھے، شیطان نے بہکایا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے وہ کام ہو گیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے اسی بنیاد پر جنت سے نکالا، زمین پر اتارا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی شرمندگی کی وجہ سے روتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک سر اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر بات ہے، جس نے جنت دیکھی ہو، جنت کی نعمتیں دیکھی ہو، وہاں کی راحتیں، وہاں کا آرام دیکھا ہو، اور پھر اسے جنت سے نکال کر کے ناراضگی کے ساتھ دنیا میں اتار دیا گیا ہو، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ 40 سال تک سر اٹھا کر کے آسمان نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ و استغفار کرتے رہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، وترحمنا، اور اگر آپ ہم پر نہیں رحم فرمائیں گے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً نقصان اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے،
اور 40 سال کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی، دعا قبول کی۔ اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی وہ محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ قوم نے نافرمانی کی، ایمان قبول کرنے سے انکار کیا، شرک اور کفر کی راہ پر رہے، تشدد اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو تنگ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کشتی بنانے لگے۔ قریب میں کہیں دریا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، بستی کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، آتے جاتے فکرے کستے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس ذات نے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے وہ چاہے تو پوری دنیا کو پانی سے بھر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور کشتی بن جانے کے بعد جب طوفان آیا اور ساری دنیا غرقاب ہو گئی تو یہی واحد کشتی تھی کہ جو اس میں سوار تھا وہ بچا، باقی سب غرق ہو گئے، ڈوب کر کے مر گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر چلتے ہوئے دریائے کوہ جودی سے لگی تو بتاتے ہیں کہ وہ بھی محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی۔ اس طرح کے واقعات ہیں، میں واقعات نہیں بتانا چاہتا، بتانا یہ ہے کہ اس مہینے کو اور اس دن کو اللہ پاک نے بڑی اہمیت عطا کی، اور یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حرام کا لفظ جو اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، محرم الحرام، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام کے معنی قابل احترام، جس کا رسپیکٹ کیا جائے، جس کا احترام اور جس کی عزت کی جائے۔ تو اس مہینے کو اللہ پاک نے بڑا احترام عطا کیا ہے، بڑی عزت اور بڑی حرمت عطا کی ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تاریخیں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ جیسے آج انگریزی تاریخ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئی ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 2024واں سال چل رہا ہے، اور یہ انگریزی تاریخ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع کی گئی۔ اور بھی تاریخیں تھیں جو زمانے جاہلیت میں چلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی جس درجے میں کی جاتی ہے۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سالہ دور بڑی ابتلاء و آزمائش کا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنے سر اٹھانے لگے تھے، اسلام دشمن طاقتیں کھڑی ہونے لگی تھی، اور اسلام کو مٹانے کی ماضی سے جو کوششیں ہو رہی تھی، اور جو لوگ اب کوششیں کر کے مایوس ہو گئے تھے پھر انہیں موقع مل گیا۔ چاروں طرف فتنے پیدا ہونے لگے اور ارتداد کا سلسلہ شروع ہونے لگا، یعنی جس طرح لوگ اسلام میں آئے تھے اب ایسے حالات آئے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ واپس اپنے باپ دادا کے دین میں جانے لگے۔ ارتداد کا سلسلہ چلا، نبوت کے جھوٹے مدعی پیدا ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بڑی آزمائش اور امتحان کا زمانہ تھا۔ حضور نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جانے کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اسلامی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھی۔ خود مسلمانوں میں آپس میں اختلافات پیدا ہونے لگے تھے، اسلامی احکام کو لے کر کے اپنے اپنے طور پر لوگ چلنا شروع کر دیے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جاتی تھی،
اور بیت المال کے ذریعے زکوٰۃ اس کے مصارف پر خرچ کی جاتی تھی۔ ایک اجتماعی نظام تھا زکوٰۃ کا، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور پھر مسلمانوں میں جو مستحق ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، زکوٰۃ کی رقم ان پر خرچ کی جاتی تھی۔ لوگ اپنے طور پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے اور ایک زکوٰۃ پیداوار کی ہوتی ہے۔ روپیے پیسے کی زکوٰۃ آدمی خود دے سکتا ہے، پیداوار کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ باغات میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں، کھیتوں میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے، جو جزیہ اور خراج آتا ہے، یہ سب بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ جانوروں کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ بیت المال میں جمع کی جاتی تھی۔ نقد پیسے اور سونے چاندی کی زکوٰۃ آدمی انفرادی طور پر دے سکتا تھا، لیکن اس زمانے میں لوگ انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ دینے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں اجتماعیت باقی رہے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے اور آپ بیت المال میں جمع کرا دیا کرتے تھے۔ جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بیت المال کی طرف سے عامل مقرر تھے۔ باغات سے عشر اور خمس وصول کرنے کے لیے عامل مقرر تھے، یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس کے 10 حصے کیے جائیں گے، 10واں حصہ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔ یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس روپیہ پیسہ ہے، اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ روپیہ پیسہ سونا چاندی کاروبار میں جو روپیہ پیسہ لگا ہوا ہے اس پہ 2.5% ہے، اور زمین سے جو خزانہ نکلا یا کان سے جو مال نکلا اس پر 5واں حصہ ہے، اور باغات اور کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ یہ پوری ترتیب ہے۔ اگر آپ کے پاس جانور ہے تو بکری ہے تو 40 بکری پر 1 بکری دی جائے گی، اور 100 بکریوں تک یہی نصاب رہے گا، یعنی 40 ہے تو 1 بکری، پھر 50 60 70 80 90 100 پر 1 ہی بکری رہے گی۔ جب 101 ہوگی تو دوسری بکری زکوٰۃ کی واجب ہوگی، اور اسی طرح گائے بیل کا، بھینسوں کا، اونٹوں کا الگ نصاب ہے۔ یہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جاتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب اپنے مال کی زکوٰۃ ہم خود ادا کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کر رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں۔ صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اپنے مالوں کی زکوٰۃ، اپنے جانوروں کی زکوٰۃ، اپنی کھیتی اور باغات کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ ہم خود دیں گے، بیت المال میں نہیں جمع کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتنے وجود میں آئے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ اب من مانی کرنے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 2.5 سالہ دور خلافت ہے، انتہائی سخت آزمائش کا دور تھا۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد چاروں طرف سے ارتداد، لوگ اسلام چھوڑ کر برگشتہ ہو رہے تھے، اور اسلام دشمن طاقتیں سر اٹھانے لگ گئی تھی، اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوششیں ہونے لگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کی۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں تبدیلی لائی جائے، دین میں کمی بیشی کی جائے اور میں زندہ رہوں۔ میرے زندہ رہتے ہوئے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضور کے زمانے میں اگر 1 رسی بھی زکوٰۃ کی بیت المال میں جمع کی جاتی تھی تو آج وہ بیت المال میں ہی جمع کی جائے گی۔
اتنا سخت موقف اختیار کیا تھا اسلام کی حفاظت کی، اسلامی احکامات کی حفاظت کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی، اسلامی حکومت کی حفاظت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، اسلام کو اللہ نے استحکام عطا کیا، قوت عطا کی، اور پھر اسلام دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کی 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، 25 لاکھ مربع میل پر، عرب سے نکل کر کے افریقہ، یورپ، کہاں کہاں اسلام پہنچا، جتنے بر اعظم ہیں اسلام وہاں تک پہنچا، اسلامی حکومت بہت وسیع ہوئی۔ جب اس طرح کے حالات ہو گئے تو جنوبی یمن کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ اب جو احکامات اس حکومت وقت یعنی امیر المومنین کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اس پر تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ ہونی چاہیے کہ یہ حکم، یہ فرمان کب جاری ہوا ہے۔ اس بات کو محسوس کر کے اسلامی تاریخ بنائی گئی، اس کا آغاز کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے مشورہ کیا گیا۔ لوگوں نے انگریزی تاریخ سے متاثر ہو کر کے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے شروع کی جائے، تاریخ میلاد۔ کسی نے رائے دی کہ حضور کو جب نبوت ملی تھی وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ حضور کی جب وفات ہوئی وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ اسلام کو طاقت اور قوت اللہ پاک نے ہجرت کے بعد دی ہے، اور ہجرت کے ذریعے مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی ہے، اس لیے ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ اور اسی پر اتفاق ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے سے ہی ہجرت کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور کروا دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہجرت کرنا چاہتے تھے، حضور سے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا کہ انتظار کرو، ممکن ہے اللہ پاک مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا علی صحبت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا مجھے ہجرت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت اور صحبت ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا تھا ہاں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خریدی، جوان اونٹنیاں، اور انہیں پھر ببول کی پتیاں کھلا کر لمبے سفر کے لیے تیار کیا۔ محرم سے ہی یہ ساری تیاریاں شروع ہو گئی تھی، اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی تھی۔ لیکن سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اس لیے سب کے مشورے سے محرم سے، یکم محرم سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ آج 1446واں سال شروع ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1445 سال مکمل ہو گئے۔ یہ 46واں سال شروع ہوا ہے، محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی تاریخ کا ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، یکم محرم الحرام۔ آپ دیکھیے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، پہلا دن، اور شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پہلی تاریخ کو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ پاک نے اسلام کو عزت آپ کے ذریعے عطا کی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے جتنے صحابی ہیں وہ سب مرید ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایک ابو بکر، ایک عمر فاروق ہیں، عمر ابن خطاب، یہ ایک ہے جو حضور کی مراد تھے، حضور کے مرید نہیں تھے، حضور کی مراد تھے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے۔ یہ دو شخصیتیں مکے میں تھی، ایک کے پاس سیاسی طاقت تھی اور ایک کے پاس جسمانی طاقت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مکے کے لوگ کانپتے تھے، اور سیاسی طور پر ابو جہل کا دبدبہ تھا۔ حضور نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت ملے یہ دعا مانگی تھی، اور یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ تو حضور نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ حضور کے مرید تھے اور ایک حضرت عمر تھے جو حضور کی مراد تھے۔ حضرت عمر کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت ایسی تھی کہ ہمارے ہندوستان کے گاندھی نے حضرت عمر کی تاریخ پڑھ کر کے کہا تھا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو اس دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام غم کا دن ہے۔ آپ اگر دیکھو گے اسلامی تاریخ میں سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں یا ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہم نے پڑھا نہیں۔ یکم محرم الحرام سے شہادتوں کا جو سلسلہ ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے قربانی نہ دی ہو اور اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا۔ اس لیے حضرت حسین کی شہادت سے یہ مہینہ متاثر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی شہادت انتہائی دردناک شہادت، اور اگر دیکھا جائے روئے زمین پر پیش آنے والے حادثات میں سب سے تکلیف دہ حادثہ حضرت عمر کی شہادت۔ حضور کے نواسے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک مسجد میں امام ہو اور جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو، ممبر پر ہو، اور پھر اگر اس کا بچہ یا کوئی بچہ مسجد میں داخل ہو تو امام صاحب ممبر سے اتر کر جائیں اور اس بچے کو گود میں لے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن اور حسین کو تیار کر کے نماز کے لیے بھیجا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، بچے تھے، لوگوں کے درمیان ایسے گھس کر کے لوگوں کو چیر کر کے آگے بڑھنے لگے۔ حضور نے دیکھا کہ حسن اور حسین آ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر کے جا کر کے دونوں بچوں کو گود میں لیا، واپس ممبر پر آئے اور آپ نے خطبہ پورا کیا اس حال میں کہ حسن اور حسین آپ کی گود میں تھے۔ حضور نے فرمایا تھا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، کہ یہ دو جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں جو اللہ نے دنیا میں مجھے عطا کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے،
یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور اس مسلمانوں میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ ایک طرف حضرت علی کی حکومت تھی، ایک طرف حضرت معاویہ کی حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کے ذریعے سے ان دونوں کو ملوا دیا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کی خبر حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، یعنی کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ جو سانحہ پیش آنے والا تھا اس کی خبر حضرت جبرائیل نے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، اور جس وقت یہ خبر ملی حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حضور نے 10 محرم کو غم کا دن نہیں بتایا، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نہیں بتایا۔ اور آج جو کچھ شہادت حسین کے نام پر کیا جاتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ صحابہ کرام نے، کسی نے وہ کام نہیں کیا جو آج شہادت حسین کے نام پر دنیا کر رہی ہے۔ شہادت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، موت تو برحق ہے۔ حضرت حسین کا دنیا سے جانا برحق تھا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جیسے دنیا گئی، حضرت حسین کا بھی انتقال ہو سکتا تھا، لیکن میدان کربلا میں حضرت حسین کی وفات جو شہادت کی شکل میں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ معاملہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو وہ کبھی نہیں مرتے، ایسا بھی نہیں۔ موت تو برحق ہے، اور ہر ایک کے لیے طے ہے کہ اس کا انتقال کیسے ہوگا۔ روح قبض کرنے والے فرشتے کو ذمہ داری دی گئی تھی، تو روح قبض کرنے والے فرشتے نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کسی کے باپ کو، کسی کے شوہر کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے بھائی کو لے کے آؤں گا، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہر آنے والے کے پیچھے میں اسباب لگا دوں گا۔ آج لوگ بولتے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا مر گیا، بہت دنوں سے بیمار تھا مر گیا، سویا تھا سویا رہ گیا، تکلیف ہوئی اچانک انتقال ہو گیا۔ کبھی کسی کی زبان سے نہیں سنے ہوں گے کہ ملک الموت آیا اور لے کے چلا گیا، حالانکہ ہوتا یہی ہے۔ مرنے کے لیے بیمار ہونا، حادثات سے دوچار ہونا، بوڑھا ہونا، تکلیف میں مبتلا ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، تندرست آدمی بھی انتقال کر جاتا ہے۔ تو روح قبض کرنے والا فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو آدمی مرتا ہے، ورنہ نہ مرے۔ روح قبض نہیں ہوتی، سالہ سال لوگ بیمار رہتے، بستر پر ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، سنبھالنے والے تھک جاتے ہیں، دعا کرنے اور کروانے لگتے ہیں کہ دعا کرو اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے، لیکن روح قبض نہیں ہوتی، بندہ زندہ رہتا ہے۔ تو حضرت حسین کا جانا شہادت کے ذریعے ہے، یہ ایک سبب ہے، اور اللہ اسی سبب کے ذریعے وہ مقام بندوں کو عطا کرتا ہے کہ جب شہید جنت میں جائے گا تو دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا کہ شہید ہونے کی وجہ سے اللہ نے کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، ورنہ جنت میں جانے کے بعد کوئی جنت سے واپس دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ بہت اچھی جگہ تو ہے نہیں، اس دنیا میں انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، ساری زندگی اس کے پیچھے حالات لگے رہتے ہیں، پریشانیاں لگی رہتی ہیں، بیماری لگی رہتی ہے، رزق کی فراخی تنگی لگی رہتی ہے، ایسے حالات رہتے ہیں۔ آج پورے مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میرے پیچھے کچھ نہیں، میں ایک دم بھلا چنگا ہوں۔ سب کے پیچھے مسائل ہیں، چھوٹے بڑے مسائل ہیں، کم زیادہ مسائل ہیں، اور مرتے دم تک رہیں گے، آخری دن تک رہیں گے۔ اور اس کی خبر اللہ پاک نے دی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔
لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، ووالد وما ولد، حضرت آدم کی اور اولاد آدم کی قسم کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تمام انسان مشقت کے ساتھ پیدا کیے گئے۔ تو ہمارے پیچھے حالات رہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وشال گڑھ کا قلعہ، وہاں کی مسجد اور وہاں کی درگاہ کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر فڈنویس پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، کارروائی کریں گے۔ مجھے بتانا ہے کہ یہ حالات ہمارے پیچھے رہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں ایک دن آپ کو ایسا مل جائے کہ آپ بالکل مطمئن اور کوئی پریشانی کوئی الجھن آپ کے پیچھے نہ ہو، ایسا ایک دن بھی زندگی کا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو رہے گا، یہ رہے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آج حالات اگر دیکھے جائے تو ہماری وجہ سے حالات ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں اور اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تہذیب اور ترقی کے نام پر غیروں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزاریں، دنیا ہم کو دیکھ کر کے اسلام سے قریب آئے گی۔ آج اگر دنیا اسلام سے دور ہے تو ہماری وجہ سے دور ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یہ مسلمان، جیلوں میں جن کی تعداد سب سے زیادہ، سماج میں سب سے زیادہ جرائم پیشہ افراد یہ مسلمان، سب سے زیادہ لاپرواہ، دین دھرم سے سب سے زیادہ دور، تہذیب و ترقی سے بالکل بیگانہ، اگر دیکھو گے تو مسلمان۔ آپ واپس آؤ 1400 سال پیچھے چلو، زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کوہن ہی راس آئے۔ ہم کو نئے زمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو 1400 سال پہلے جو زندگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہی ہمیں راس آ جائے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگیں، اللہ پاک پھر ہمیں وہی عظمت رفتہ واپس کرے گا۔ ہم اسلام کے ہو جائیں، اسلام ہمیں عزت عطا کرے گا۔ ہم سچے پکے مسلمان ہو جائیں اور غیروں کی غلامی کا پٹا اپنے سر سے اتار کر فخر کے ساتھ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، دنیا کا سب سے بہترین مذہب، سب سے کامل و مکمل دین و مذہب کا ماننے والا ہوں۔ جس دن یہ جذبات ہمارے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے، وہ دن ہوگا اسلام کی ترقی کا دن، مسلمانوں کی ترقی کا دن ہوگا۔ حالات تو آتے جاتے رہیں گے اور ان جیسے حالات سے اسلام ختم نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اسلامی تاریخ اور احکامات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جو اسلامی احکامات کو، اس کی برتری کو آشکارا اور واضح کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ایک بڑی تعداد میں مدرسے موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد علماء کی ہے، حفاظ کی ہے کہ آج ساری دنیا مل کر کے اگر اسلام اور قرآن کو ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، ناممکنات میں سے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلامی احکامات ہم مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو دارالفتہ چلے جاتے ہیں، فتویٰ پوچھ لیتے ہیں، علماء کرام سے مل کر کے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کی مکمل معلومات مسلمانوں کو بھی نہیں۔ ہم کیا دوسروں کو اپنے دین کی تبلیغ کریں گے اور اپنے دین کی بہتری اور خوبی بتا سکیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں سر ڈالیں، غور کریں، دیکھیں کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں۔ جس دن اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے گا اور ہم
مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگیں گے، اس دن اسلام کی ترقی کا دن ہوگا اور مسلمانوں کی ترقی کا دن ہوگا۔ یہ کرنے والا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ باقی سارے کام ضروری بھی ہو سکتے ہیں، غیر ضروری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، خود بھی اور اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی آپ اسلام پر رکھیں۔ جس دن یہ خیالات اور یہ جذبات ہمارے ہوں گے اور ہم اس راستے پر چل پڑیں گے، انشاءاللہ اسلام ترقی کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔